بائیڈن نے اسرائیل کی مدد سے انکار کر دیا ہے اور ایسا واقعہ 75 سال میں پہلی بار ہوا ہے، اور کہا کہ نیتن یاہو حکومت کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ فلسطین میں صہیونیت کی شکست کے بعد اور یورپ کے عدم تعاون کے باعث اب زیونزم کا مرکز ہندوستان کو بنانے کی قیاس آرائیاں جاری۔ ایران نے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے 20 لاکھ مجاہدین تیار کر لیے ہیں۔ شام میں گولان کی پہاڑیوں پر شام کے حملے جاری۔ اسرائیل کی رسد ختم اور ہتھیار کی ترسیل بھی رک چکی ہے۔ ہتھیار سے بھرے جہاز کو یمن نے سمندر میں غرق کر دیا۔ یمن، حزب اللہ، حماس اور شام کے درمیان اسرائیل پھنس چکا ہے، اور ان چاروں کے پیچھے بڑے بڑے طاقتور ملک روس، چین، شمالی کوریا اور اللہ کی مدد شامل ہے۔ روس نے جدید ہتھیار فراہم کرنا شروع کر دیے، بلکہ چین اور شمالی کوریا بھی ہتھیاروں کی کمی ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کی فوجی مدد دی تھی، جس کے جواب میں روس، چین، شمالی کوریا اور ایران فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، اور ایران نے اس جنگ کے لیے 20 لاکھ مجاہدین کو تیار کر لیا ہے، اور توقع ہے کہ عرب ملک سے بھی 10 لاکھ مجاہدین جمع ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی تمام حمایتی ملکوں کی فوج کو بھی ساتھ لے آیا تو اتنی بڑی فوج تیار نہیں کر سکیں گے۔ ایران اور عرب ملکوں کی فوج جذبہ جہاد سے سرشار ہیں۔ فلسطینیوں کا اسی جذبے نے اسرائیل اور امریکہ کے جاسوسی نظام کو دھول چٹا دی ہے۔ دنیا بھر میں مشہور امریکی CIA اور اسرائیلی موساد اور اس کی فری میسن تنظیم بھی کراری شکست سے دوچار ہے۔ فری میسن کو ایک طرح سے فلسطین میں تباہی کا سامنا ہے۔ اس کے حشر کو دیکھتے ہوئے اب یورپین ملک بھی اسے تعاون دینے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے فری میسن کے لیے ایک بہترین مرکز ہندوستان نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ نظریاتی طور پر یہاں کے موجودہ حکمران ان سے بہت قریب ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حکمران مسلم دشمن اقدامات کرنے کے سبب اور مسلم دشمن طاقتوں کی مدد کرنے کے سبب وہ اسرائیل کی تنظیموں کے قریب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں انہوں نے مسلم دشمنی کا ثبوت اس طرح دیا کہ مولانا سعد جیسے دیندار لوگوں کو بھی انہوں نے ملک دشمن قرار دیا۔ CAA، NRC، NPR کے نام پر کئی مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ گیو رکشا کی منافقت پر مبنی مہم چلائی۔ گیو رکشا کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہوتا تھا، جبکہ گوا وغیرہ میں خود BJP والے گیو رکشا کی مخالفت کرتے ہوئے گوشت کی سربراہی کو کھلا رکھا تھا۔ حجاب پر پابندی کے لیے کوشش کی گئی۔ کرناٹک واقعے نے سارے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب مزید ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اوقافی اراضیات کی قانونی حیثیت کو ختم کیا جائے، اور تعلیمی نظام میں تو دیوتاؤں کے قصے عام کر دیے گئے ہیں۔ دینی مدارس کی فنڈنگ پر روک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ RSS کی ملک بھر میں پھیلی ہوئی پاٹھشالاؤں پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے فرقہ پرست نظریہ کے سبب تلنگانہ اسمبلی کی 119 نشستوں میں 8 ہی پر اکتفا کرنا پڑا، اور اب پارلیمانی انتخابات میں 2024 کی نشستیں 6 سے گھٹ کر 2-3 بھی باقی نہیں رہیں گی۔ حالیہ انتخابات میں 3 ریاستوں میں BJP کی بہت جیت کے سبب بین الاقوامی طاقتوں کا خیال ہے کہ 2024 میں بھی BJP ہی برسر اقتدار آئے گی۔ راجستھان میں کانگریسی چیف منسٹر اور پائلٹ کے اختلافات کے سبب کانگریس کو شکست ہوئی، لیکن عام خیال یہی ہے کہ BJP کی 2024 میں بھی کامیابی ہوگی۔ ان اندازوں کو دیکھتے ہوئے اگر فری میسن کو ہندوستان میں مرکز قائم کرنے کی اجازت دی تو چین اور دیگر ممالک اس پر کڑی نظر رکھیں گے۔ اسرائیل کے بیان کے بعد ہی حکومت ہند نے کشمیر کا خصوصی موقف دفعہ 370 ختم کر دیا، جس کے سبب چین نے سرحدوں پر کارروائی کی ہے۔ حکومت ہند ان تمام حالات پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی کسی بیرونی تنظیم سے رابطے بڑھائے۔ امریکہ میں فری میسن ایک طاقتور موقف رکھتی تھی، شاید اسی لیے تقریباً امریکہ کے ہر صدر کا تعلقات فری میسن سے رہے ہیں۔ امریکہ کے جو 2 صدر قتل ہوئے تھے، دراصل انہوں نے صہیونیت سے دوری اختیار کر لی تھی۔ فری میسن اقتدار ہاتھ سے نہیں لیتے، بلکہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے انہیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ امریکہ کے وہ صدور جن کے بارے میں قوم یہود کی طرف سے اعتراف اور اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ فری میسن میں ہیں، ان میں وہ صدر شامل ہیں جن کے ناموں کا کسی مصلحت کے تحت اعلان نہیں کیا گیا، اور جن کے ناموں کا اعلان کیا گیا ان میں سے چند ایک اس طرح ہیں: نمبر 1 جارج واشنگٹن، نمبر 2 جیمس منرو، نمبر 3 امریکہ کا 5واں صدر ولیمز برگ، نمبر 4 اینڈریو جیکسن، نمبر 5 امریکہ کا 38واں صدر جیرالڈ فورڈ، نمبر 6 رونالڈ ریگن 40واں صدر تھا، جبکہ بل کلنٹن بھی شامل فہرست ہے۔ فہرست بہت طویل ہے، لیکن مختصراً ہی بیان کیا جا رہا ہے۔
ایڈولف ہٹلر اور جان ایف کینیڈی ایسے لوگ تھے جنہوں نے جان دینا گوارا کیا لیکن سر نہیں جھکایا۔ ایک مسلم ملک کے صدر کو بھی شہید کر دیا گیا، حالانکہ ان کے ساتھ امریکہ کے بڑے عہدیداروں کی بھی موت واقع ہوئی۔ امریکہ اپنے ایک معمولی شہری کی موت پر تحقیقات کرتا ہے، لیکن اہم ترین شخصیات کی اموات کے بعد بھی کوئی تحقیق نہیں کی۔ موجودہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ امریکہ بھی گھیرے میں آ جائے گا۔ امریکہ نے یوکرین کی مدد کی لیکن یوکرین کو شکست ہو گئی، لیکن جواب میں روس، چین، شمالی کوریا نے فلسطین کی مدد کی، جو کہ امریکہ کو جواب تھا۔ اور یہاں حیرت انگیز طور پر لاکھوں لوگ میدان میں آنے کو تیار ہیں جو کہ مسلم ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب امریکہ شاید محسوس کرنے لگا ہوگا کہ اب تو وہ خود تائیوان کے مسئلے پر، شمالی کوریا، روس اور فلسطین کے مسئلے پر گھیرے میں آ جائے گا۔ امریکہ کو یہ صورتحال پہلی دفعہ پیش آئی ہے، اس لیے اس گھیرے سے نکلنا چاہتا ہے۔ تبھی تو بائیڈن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل کو کوئی مدد نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں کے حکمران نتنیاہو کو بدل دینا ہوگا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو بھی درست فیصلہ کرنا ہوگا۔